حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہا جاتا ہے کہ آپ جب جام شہادت نوش فرما رہے تھے اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین مطلب پاک نہیں تھے، وضو کی حالت میں نہیں تھے. تو کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ہم ایز اے مسلمان، ہم ایک ایز اے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں ان کے، تو کیا ہمارے لیے یہ بات کرنا جائز ہے؟ یہ صحیح ہے بات کہ مطلب جن کے لیے آیت تطہیر اترے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے کہ بھائی یہ تو پاک لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی بات کر جانا؟ یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ جو ہے وہ میں چھیڑ کسی دیا کا ہے. نام لے کے عرض نہیں کر رہا، یہ بس باریک نقطہ، جی جی بالکل بالکل. ایسا ہی. بڑا مشہور زمانہ ہے کہ بات کی بات ہو جائے اور لات کی لات ہو جائے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، نہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہمارا مقصد علامہ صاحب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے نا وہ عوام اہل سنت اور عوام الناس، یعنی کہ جو بات قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو تک بات پہنچ جائے. وہ کیا ہے کہ بھائی کیا ایسی بات تھی کہ وہ اس وقت وضو کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، یہ جہاں سے بھی یہ شوشہ اٹھا یا چھوڑا گیا، بالکل کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. بالکل، کیونکہ وہ فتنوں کا باعث بن جاتا ہے. جی. یہ مسائل لانے والے ہی نہیں ہیں. اور ایک مقولہ ہے العوام کالانعام، صحیح، العوام کالانعام. اب اس کا میں ترجمہ پیش نہیں کروں گا، جو صاحب علم احباب ہیں وہ اس کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہر چیز کو عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. نمبر 2 یہ کہ ہر حقیقت بھی بیان نہیں ہوتی، ہر سچی بات کو بھی بیان نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل، ہمارے گھر میں اگر ہمارے ماموں جان آئے، وہ ہمارے فادر کے سالے لگے، جسے ہم کہتے ہیں برادر ان لو، تو اگرچہ حقیقت ہے وہ ہمارے بابا جی کے برادر ان لو ہیں. اب ماموں اگر گھر میں انٹر ہوں اور بیٹا کہ میرے باپ کا سالہ آیا، صحیح، تو پھر باپ کی طرف سے جو آئے گا وہ بچے کو پتا ہے، یا تو جوتا آئے گا یا تھپڑ آئے گا. بچہ سوال کر سکتا ہے بابا جان اٹس ٹروتھ، اٹس ریئلٹی، یہ حقیقت ہے، مجھے تھپڑ کیوں مانا جا رہا ہے؟ اسی طرح اگر بابا گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور بچہ گئے میری ماں کا شوہر آ گیا، یہ بھی حقیقت ہے، ماں کا شوہر ہی تو ہے وہ، لیکن اس حقیقت پر اور اس سچ پر تھپڑ پڑتا ہے. تو اس پر اگر باپ دانشور ہوگا تو وہ یہ کہے گا میرا بیٹا ہر سچی بات بیان نہیں کی جاتی، ہر حقیقت کو عوام کے سامنے، بندوں کے سامنے آشکار نہیں کیا جاتا. تو اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ جناب امام علی مقام مسافر تھے، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ جناب امام علی مقام کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ ان کے جسم پر جناب کوئی ایک حصہ باقی نہیں تھا کہ جہاں تیر یا تلوار اور نیزوں کے نشان نہ ہو، اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ وہ نماز پڑھنے کی کیفیت میں نہیں تھے، اگرچہ یہ کیفیت تھی کہ جناب خون بہنے کی وجہ سے ان کے جناب وضو جو ہے وہ زائل ہو گیا تھا، وضو برقرار نہیں تھا، تو عوام الناس میں یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بالکل، ہمیں تو امام علی مقام کی عظمت اور شان بتائی جا رہی ہے، اور بچپن سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ حالت سجدہ میں شہید ہوئے. جب یہ بات بتا دی گئی کہ وہ حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں، تو اب یہ پوائنٹ نکالنا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ وضو میں تھے نہیں تھے، تو یہ سمجھیں کہ عوام کو منتشر اور متنفر اور ان کے ذہن کے اندر نئے نئے سوالات پیدا کرنے کا اور ایک جب سبب آپ یہ بنتا ہے. جانتے ہوں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت امام حسین کی عظمت اور شان کے اندر بتحاشا آگے نکلا ہوا ہے، نواسب اور روافد دونوں موجود ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل، تو اس میں ہمیں درمیان کی راہ نکالنا پڑے گی، میانہ روی جسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس میں اہل سنت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے نور الانوار کے اندر، صحیح، کہ سنی ہے ہی وہ جو معتدل رہے. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو معتدل رہے، معتدل رہنا مشکل ہوتا ہے.